اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، قرآن عزیز کی جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے، اور بہت سارے مقام پر جہاں اللہ نے فرمایا قل، میرے نبی یوں کہہ دو، فرما دو، آگے بتا دو، اللہ پاک وہ بات آگے لوگوں تک حضور کی زبانی پہنچانا چاہتے۔ جس طرح قل هو اللہ احد، اگر یوں ہوتا کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے تو توحید کی بات تو پھر بھی ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا قل، میرے نبی تم جو فرما دو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو توحید بھی قابل قبول وہی ہوگی جو آقا کی زبان سے نکلے گی۔ قل هو اللہ احد، تو یہاں فرما دیا گیا قل، میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دو یا قوم اعملوا علی مکانتکم، لوگو عمل کرو اپنے اپنے مقام پر، اور میں بھی کر رہا ہوں۔ ان قریب پتہ چلے گا کہ آخرت کا انجام بہتر کس کے لیے ہوتا ہے، اور ظالم تو کبھی فلاح نہیں پاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل کی ترغیب دے رہے ہیں، اور اس دور میں یا ہم سے پہلے کچھ فرقے ایسے بھی پیدا ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ محض ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے جہاں ایمان کا تذکرہ کیا، آمنوا آگے وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالحہ، تو ایمان اور اعمال صالحہ کی ترغیب فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما رہے ہیں اے ملی اے ملی اے ملی، مشکات و دیگر کتب کے اندر حدیث آ رہی ہے کہ میری بیٹی عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اور سیدہ نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی لاج رکھی، عمل کے اندر کمی نہیں آنے دی۔ تو ایسا نہ ہو کہ تو میری بیٹی ہے اور قیامت والے دن اللہ کے دربار میں پیش ہو اور دامن تیرا اعمال سے خالی ہو۔ عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو۔ حضرت ربیعہ ابن کعب، مسلم میں حدیث آ رہی ہے، رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی ارید مرافقتک فی الجنہ، میں چاہتا ہوں کہ جس طرح یہاں آپ کی خدمت مجھے نصیب ہو رہی ہے، کبھی لوٹا بھر کے دیتا ہوں، کبھی آپ کو تقیہ اٹھا کے دیتا ہوں، کبھی آپ کو مسواک اٹھا کے دیتا ہوں، کبھی آپ کو نالین پاک اٹھا کے دیتا ہوں، منتظر رہتا ہوں کہ آپ حکم فرمائیں اور میں دوڑوں اس کام کے لیے، جس طرح یہاں آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں اور خدمت کرتا ہوں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ یہی خدمت مجھے جنت کے اندر بھی نصیب ہو جائے۔ مسلم شریف کی حدیث، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی، یہی خدمت مجھے جنت کے اندر نصیب ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ نصیب ہو جائے گی،
اور آپ میرے پاس ہی رہیں گے، لیکن ایک کام ضرور کرنا ہے، علیکا بکثرت السجود، نماز زیادہ پڑھنی ہے، عمل زیادہ کرنا ہوگا۔ جب عمل کریں گے تو میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ آپ کی اور میری مرافقت اسی طرح جنت کے اندر بھی فرما دیں گے، جنت کے اندر بھی ہم مل جائیں گے۔ تو عمل کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اِنَّ اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، جو زیادہ درود پڑھے گا میری ذات پر وہ قیامت کے دن میرے قریب کھڑا ہو، اور جتنا زیادہ درود پڑھے گا اتنا زیادہ وہ میرے قریب ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عمل پر لگایا اور عمل کی سستی کرنے والوں کو مزید عمل کی ترغیب دی۔ جو سستی کرتے ہیں ان کے لیے وعیدیں سنائی، جو نماز کے اندر سستی کرتا ہے وعید سنائی، روزے میں سستی کرتا ہے وعید سنائی، جو اعمال میں سستی کرتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک آدمی مسجد میں جا سکتا ہے، با جماعت مسجد میں نماز جا کے ادا کر سکتا ہے، اور بغیر کسی عذر کے گھر کے اندر وہ بغیر جماعت کے نماز پڑھتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی سخت وعید سنی۔ فرمایا تم فتنے کے اندر مبتلا ہو سکتے ہو، جو اپنے گھروں کے اندر نماز، اور یہاں تک فرمایا کہ مجھے اگر بچوں کا اور عورتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا جو اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھتے۔ بے نماز نہیں ہے وہ لوگ، نماز تو پڑھتے لیکن اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ مسجد میں آ جائے۔ جہاد میں جو سستی کرتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ جہاد میں نکلے۔ جس نیکی کے اندر جو آدمی کمی دکھاتا ہے اللہ کے نبی اس کو ترغیب دے رہے ہیں، تو فرمایا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے۔ کس کے لیے آخرت کا انجام بہتر ہے؟ ان قریب تم جان لو گے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کو رب تعالی نے جنت کی بشارتیں دے دی، اور کئی ایسے صحابی ہیں بھئی ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ جنت کی بشارت مل، اور کئی ایسے ہیں کہ 2 سے بھی زیادہ جنت کی بشارت مل گئی، 2 سے بھی زیادہ مرتبہ۔ لیکن حال یہ ہے کہ جب کوئی آخرت کی بات آتی ہے تو رونے لگ جاتے ہیں، جب کوئی قبر کی بات آتی ہے تو رونے لگ جاتے ہیں، کبھی کوئی جہنم کی یا اللہ کے عذاب کی بات آ جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جنت کی بشارت مل چکی ہے، اس کے باوجود بھی جب آخرت کی جہنم کی بات آتی ہے تو اپنے اوپر ان کے پریشانی کا حال طاری ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عمل کے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی ان کے ہاں بھی کوئی گزارا نہیں، اور نہ صحابہ کرام کے ہاں عمل کے بغیر کوئی گزارا ہے۔ اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ایک مقام اور ایک وقت انسان پر ایسا آ جاتا ہے کہ انسان شریعت سے ماورا ہو جاتا، شریعت سے الگ ہو جاتا، اور شریعت کے احکام اس پر لاگو نہیں ہوتے، یاد رکھو جو مقام و مرتبہ، میں جمعے پر بھی بیان کرتا ہوں، جو مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیا ہے، بعد میں آنے والے جتنے بھی عامل بن جائیں صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ بعد میں کوئی آنے والا عمل کے اندر تو بے شک صحابہ سے آگے جا سکتے لیکن مرتبے میں نہیں۔ اب دیکھو کسی صحابی نے 1 مرتبہ حج کیا ہو، 1 سال قربانی کی ہوگی، اور ہم ہر سال کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 حج کیا، فتح مکہ 1 حج کیا آپ نے ہجرت کے بعد 1، اور جب 1 حج کیا تو آپ کے محلے میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے 10 حج کیے ہو، 5 تو یہ عمل کے اندر یاد رکھنا، عمل کے اندر بظاہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن رتبے کے اندر نہیں، مقام کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے 1 دفعہ 1 عمل کیا ہوگا،
کوئی ایسے صحابی بھی ہوں گے کہ زندگی میں قربانی نہیں کر سکے، اور کئی ایسے ہوں گے کہ 1 مرتبہ قربانی کی ہے، اور کوئی ایسا ہوگا کہ 2 مرتبہ قربانی کی ہوگی، اور ہم 10 دفعہ کر چکے ہیں، ہر سال کرتے ہیں، 40 سال ہو گئے قربانی کر رہے ہیں ہر سال. ہم قربانی میں تو ان سے، عمل میں تو بظاہر آگے نکل گئے، لیکن رتبے کے اندر صحابہ سے آگے نہیں جا سکتے، اور رتبے اور مقام کے اندر صحابہ سے ہم پیچھے ہی رہیں گے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو. اب سوفا کا معنی ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد، اور جو وقت اللہ کے لیے تھوڑا عرصہ ہے، قریب کا عرصہ ہے، ہمارے لیے لمبا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں کب قیامت آئے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت بھی بتائی، اور قیامت کی نشاندہی بھی فرمائی، اور قیامت کی علامات بھی بتائیں کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا. اور پھر حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے جس طرح فرمایا کہ ایک وقت ہوتا ہے فصل کو کاشت کرنے کا. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ فرمایا ایک وقت ہے فصل کو کاشت کرنے کا، اور جب کاشت ہو جاتی ہے پھر اگتی ہے، پھر ایک وقت اس کو سنبھالنے کا، اس کو پانی لگانے کا، اس کی گوڈی کرنے کا، اس کو پالنے کا وقت آ جاتا، اور ایک وقت آتا ہے پھر اس کو کاٹنے کا. اور جب کٹ جاتی ہے تو پھر گاہ لی جاتی ہے، اور فصل کو گاہ کے پھر جب اس کو اڑایا جاتا ہے تو اس کا بھوسا ایک طرف ہو جاتا ہے اور دانے اس کے ایک طرف ہو جاتے ہیں. یہ مثال حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے دی. فرمایا مخلوق کا ایک وقت ہے پیدا ہونے کا، ہوتی جا رہی، عمل کرتے جا رہے، اور ایک وقت آ جائے گا اللہ پاک ساری کو کاٹ کر رکھ دیں گے. جس طرح فصل کو کاٹنے کا ایک وقت ہے، اس مخلوق کو ختم کرنے کا جو وقت ہے اس کو قیامت کہتے ہیں. اس کو جو ختم کرنے کا وقت ہے اس کو قیامت کہا جاتا ہے. مخلوق ساری ختم ہو جائے گی، پھر جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو جس طرح دانوں کو اڑا کر، بھوسے کو اڑا کر دانوں کو الگ کیا جاتا ہے اور بھوسے اور توڑی تنکے کو الگ کیا جاتا ہے، اللہ پاک بھی اس مخلوق میں سے جو اللہ کے پیارے ہیں اللہ ان کو الگ کر لے گا، جو اللہ کے مجرم ہیں ان کو رب الگ کر دے گا، ان کو الگ کر دے گا اور فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ کی توحید کے منکر ایک طرف ہو جاؤ اور موحد ایک طرف، حضور کی رسالت کو ماننے والے مومن ایک طرف ہو جاؤ اور رسالت کے منکر ایک طرف ہو جاؤ، صحابہ کو ماننے والے ایک طرف ہو جاؤ اور منکر ایک طرف ہو جاؤ، اہل بیت کے محب ایک طرف ہو جاؤ، دشمن ایک طرف ہو جاؤ، قرآن کو وہی ماننے والے ایک طرف ہو جاؤ، انکار کرنے والے ایک طرف ہو جاؤ، نماز پڑھنے والے ایک طرف ہو جاؤ، بے نماز ایک طرف ہو جاؤ. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم ایک طرف ہو جاؤ اور میری بات کو ماننے والے ایک طرف ہو جاؤ. تو فرمایا اس دن پتہ چلے گا من تکون لہو عاقبۃ الدار، کہ کون ہے وہ شخص جس کے لیے آخرت کا انجام بہترین انجام ہوگا. قرآن پاک میں آ رہے نا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ایک وہ شخص ہے جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جا رہا ہے، اور ایک وہ ہے جس کو الٹے ہاتھ کے اندر اعمال نامہ دیا جا رہا ہے. اور جس کو الٹے ہاتھ کے اندر اعمال نامہ روایت میں آتا ہے جس کو الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا فرشتہ اس کے سامنے نہیں ہے. دائیں والے کو تو دائیں میں دے دیا جائے، پکڑو لے جاؤ. وہ جب دائیں میں ملے گا تو یہ پڑھنے سے پہلے ہی پتہ چل جائے گا یہ دائیں ہاتھ میں جو دیا گیا ہے. تو یہ بشارت ہی ہے مجھے اللہ نے معاف کر دیا، میرا اعمال نامہ ٹھیک ہے، اللہ کے دربار میں سرخرو ہو گیا ہوں اور کامیاب ہو گیا ہوں، کیونکہ دائیں ہاتھ کے اندر اعمال نامہ دے دیا گیا، پہلے ہی پتہ چلے. اور جس کو الٹے ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ کو پیٹ کے اندر سے گھسیڑ کر اللہ پیچھے نکال، ہاتھ اس کا پیچھے نکلا ہوا ہوگا اور پچھلی جانب سے فرشتہ آئے گا، اس کے چہرے کے سامنے آ کر فرشتہ اس کا منہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے، اور پیچھے سے اس کو اعمال نامہ دے کر چلا جائے گا. تو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں، دائیں کو اسی واسطے یمین کہتے، دائیں ہاتھ کو یمین کہا جاتا، اور یمین کا معنی ہوتا ہے برکت. اور یہ جو میمونہ کا لفظ ہے نا، میمونہ، یہ میمونہ بھی یمین سے بنا ہے، یعنی برکت والی. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں
کہ پھر انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، لیکن وہاں رونا، پیٹنا، چلانا، لیٹنا یہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ فرمایا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا انجام جو ہے وہ بہتر کس شخص کے حق میں ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور آگے یہ فرمایا گیا کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اب یہ قرآن پاک کے اندر ظلم کا لفظ کئی مقامات پر استعمال ہوا، کئی مقامات پر استعمال ہوا۔ کسی پر ظلم کرنا اور کسی پر زیادتی کرنا، کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے والے کو بھی ظالم کہتے ہیں، اور شرک کرنے والے کو بھی ظالم کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ آ رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، اولاد کے ساتھ زیادتی کرنے والا بھی ظالم ہوگا، والدین کے ساتھ زیادتی کرنے والا بھی ظالم ہوگا، اڑوس پڑوس غریب ہمسایہ ان کے ساتھ زیادتی کرنے والا بھی ظالم ہوگا، لیکن فرمایا اللہ پاک نے سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتا، جو اللہ کے ساتھ شرکت، ان الشرک لظلم عظیم، اور وہ شخص جو گناہگار ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ وہ بھی اپنے نفس ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، تو جو جان پر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، خدا نے جو راستہ بتایا تھا اس راستے سے ہٹ گئے، اپنے ساتھ زیادتی کر بیٹھے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، تو اپنی جان پر ظلم کرنے والے کو بھی ظالم کہا جا رہا ہے۔ تو فرمایا گیا انہو لا یفلح الظالمون، فرمایا کہ ظالم قیامت والے دن فلاح نہیں پائیں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ آگے ان لوگوں کے حالات بتائے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِلشُّرَكَائِنَا، فرمایا کہ جب ان کی کھیتی اگتی ہے تو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ اتنی بوریوں میں سے ایک بوری ہمارے بتوں کے نام پر ہے، غیر اللہ کے نام پر، ایک یعنی جو فصل اگتی ہے تو فصل میں سے بھی ایک حصہ غیر اللہ کے نام پہ نکلا، جبکہ اللہ کا حکم ہے جب فصل اگے تو اس کا عشر نکالو۔ تو یاد رکھنا یہ چکوال وغیرہ ہم جاتے ہیں بیانات کے لیے، تو وہاں کی زمینیں نہ کوئی کھالا نہ کوئی نالا نہ کوئی بننا، تو وہاں زمینیں ہیں ایسی جو لوگ بارش کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ کہ بارش آئے اور ہماری فصلیں، جس سال اچھی بارشیں ہو جاتی اچھی فصل ہوتی، اور جس سال بارش نہیں ہوتی فصل نہیں ہوتی، تو وہاں ٹیوب ویل، اور یہ زمین اتنی اوپر نیچے ہے کہ نہ کوئی نلکا وہاں وہ ٹیوب ویل لگ سکتا ہے، نہ نہر کامیاب ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ عشر نکالیں گے۔ عشر کا معنی ہوتا ہے 10واں حصہ، 10 من ہے تو 1 من اللہ کے لیے، 100 من ہے تو 10 من اللہ کے لیے، یعنی جتنا بھی نکلے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو چیز بھی زمین سے نکلتا ہے، حتیٰ کہ سبزی نکلتی، حضرت تقاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے والد صاحب سبزی جب کاٹتے اس کو توڑتے تو سبزی کا 10واں حصہ نکال کر مدرسے کے اندر بھیجتے، اور جب بھی کا روزانہ اگر توڑتے تو روزانہ بھیج دیتے، اور چوتھے دن اگر توڑتے تو چوتھے دن کدو ہے، بھنڈی ہے، جو بھی ہے اس کا 10واں حصہ۔ تو ایک زمین وہ ہے جو بارانی زمین ہے، بارانی بارش کے ساتھ اس کو پانی لگتا ہے، اس کا تو 10واں حصہ ہے، اور یہ جو ہمارے ہاں زمینیں ہیں یہ بارانی نہیں، نہری پانی لگتا ہے یا ٹیوب ویل کا پانی لگتا ہے، یہ جس طرح بھی ہم لگاتے ہیں۔ تو ان زمینوں کا حکم کیا ہے؟ فرمایا ان زمینوں کے اندر عشر تو نہیں ہے، لیکن نصف العشر ضرور۔ نصف العشر کہتے ہیں 20ویں حصے، یعنی 20 من جب اس کی ہو تو 1 من اللہ کے لیے ہے۔ 20 بوریاں ہیں تو 10 بوریوں پر 1 بوری نہیں، 20 بوریوں پر۔ لیکن اب جتنی چاہے کسی کی گندم ہو جائے، جتنی چاہے کسی کی مکئی ہو جائے، جتنا فصل آلو ہو جائے، فصل ہو جائے، تو اس سے عشر نہیں نکالتے۔ اگر نکالتے بھی ہیں تو 400 من اگر گندم ہوئی ہے تو 1 من یا 20 سے کسی غریب کو دے کر پوچھا جائے تو کہتے عشر کاٹ دیتا، عشر نکال دیا۔ جس کے پاس ₹1,00,000 ہے، 2,500 روپے اس کی زکوٰۃ، 40واں حصہ 200 روپیہ فطرانے کا دے کر کہتے ہیں ہم نے زکوٰۃ نکال دی ہے،
تو اس طرح تو زکات فطرانہ الگ ہے، زکات الگ ہے. تو اتنی کم مقدار اپنی مرضی سے نکالنا، اس سے نہ زکات ادا ہوتی ہے اور نہ عشر. تو اللہ کا حکم ہے جو پیداوار آئی ہے اس کا عشر نکالو. حتیٰ کہ تمہارے باغ کے اندر اگر شہد بیٹھ کے مکھی شہد، تو وہ جو شہد نکلتا ہے فرمایا اس کا عشر بھی دینا پڑے گا، اس شہد کا عشر بھی دینا پڑے گا. اچھا، تو اللہ پاک نے تو ہماری فصل کے اندر حصہ مقرر کیا، یہ تمہارا اور یہ میرا. جو اللہ کا ہے وہ بوریاں آسمان پر نہیں چڑھنی، اللہ کے پاس ہم بھیجیں گے. نہ یہاں فقراء کے اندر اس کو فقراء کے اندر تقسیم کرنے. مجھے یاد ہے چھوٹے تھے ہم تو دیہاتوں کے اندر جب لوگ یہ گندم کی ڈھیری اٹھاتے نا تو بچے وہاں اکٹھے ہو جاتے، غریب لوگ آ جاتے. جب وہ ڈھیری ساری تول لیتے اور اس کے اندر ڈال لیتے نا اپنی بوریوں کے اندر، تو من دو من ویسے نیچے پڑے ہوتے، تو بچوں کو جھولیاں بھر بھر کے دیتے، جاؤ چیز کھاؤ جاؤ. تو بچے جہاں بھی ڈھیری ہوتی بچے وہاں پہنچ جاتے. لیکن یاد رکھو اس کے ساتھ بھی عشر ادا نہیں ہوگا جب تک کہ پوری مقدار کے ساتھ رہے. اللہ پاک نے عشر مقرر کیا. اور جانوروں کے اندر وہ جانور جو جنگل میں چرتے ہیں ان کی پھر مقدار رکھی. یہ جن کو ہم چارہ ڈالتے ہیں ان کا مسئلہ نہیں. جو جانور جنگل 5 اونٹ ہے تو پھر 1 بکری دینی پڑتی ہے. ماشاءاللہ. تو اللہ پاک نے جانوروں کے اندر بھی حصہ رکھا. اب قربانی ہے، قربانی کے 3 حصے کرنے مستحب ہے. اور جب مسئلہ بتایا جائے نا کہ قربانی کا سارا جانور بھی اگر صدقہ کر دیا جائے تو ٹھیک ہے. ویسے مستحب طریقہ یہ ہے کہ 3 حصے کر دیے. اس پر تو سارے چپ بیٹھے رہے. میں کئی جگہ بیان کرتا ہوں اور جب کہتا ہوں کہ سارا جانور گھر رکھنا بھی جائز ہے، پھر سارے اچھا سبحان اللہ، یعنی پہلی بات پر سبحان اللہ نہیں، سارا گھر رکھ لینا چاہیے، اس پر سارے سبحان اللہ کریں. تو ہمارے جانوروں کے اندر بھی اللہ نے اپنا حصہ رکھا ہے، ہمارے مال کے اندر بھی رب تعالیٰ نے اپنا حصہ رکھا ہے، ہماری کھیتی کے اندر بھی رب نے اپنا حصہ رکھا ہے. جب اللہ نے حصہ رکھا ہے، ہمارے اوقات کے اندر بھی اللہ نے اپنا حصہ رکھا کہ اتنا وقت تمہیں دیا ہے تو اتنا وقت مجھے دو. نماز کے لیے جب آواز آئے تو آ جاؤ، سارے آ جاؤ. اللہ اللہ. تو اللہ پاک نے فرمایا ان لوگوں نے میرے کلام کو بدلا، میرے احکام کو بدلا، میری شریعت کو بدلا. میں نے حصہ نکالا تھا فقراء کے لیے، انہوں نے شرکاء کے لیے. فقراء نے شرکاء. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ والانعام نصیبا، جانوروں میں سے اور کھیتی میں سے انہوں نے ایک حصہ نکال کر غیر اللہ کے نام پر دینا شروع کر دیا. یاد رکھو جس رب نے تمہیں دانا دیا ہے اسی رب نے اگایا ہے اور اسی رب کے نام پر دو. اگر غیر اللہ کے نام پر دو گے تو یہ شرک ہوگا، اور جب شرک ہوگا تو اللہ فرماتے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو شرک کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس پر جنت کو میں حرام کر دیتا ہوں، اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہوں. میں وزیر آباد میں تھا تو کچھ وہاں گائیاں پھرتی، گائیاں پھرتی تھی اور کوئی ان کو نہیں چھیڑتا تھا. بازار میں آ جاتی اور خربوزہ اٹھا کر کھا لیتی ریڑھی والے سے، اور کسی کا کریلا اٹھا ایک کے دیا گاوان یار اگر یہ بابے کی. وہ ادھر ایک دربار تھا تو بابے کے نام پر گائیاں چھوڑ دیتے، وہ پتہ نہیں کہاں کی کہاں جا رہی ہیں، چر پھر رہی ہیں، نہ ان کو ہاتھ کوئی لگاتا. اگر کسی کا چارہ کھا رہی ہیں تو وہ اس کو ہٹاتا نہیں تھا کہ یہ بابے کی گائے ہے. تو یہ قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ آ رہا ہے کہ مشرکین نے اپنے بڑوں بزرگوں کے نام پر جانور چھوڑ دیے. اور کئی ایسے تھے کہ انہوں نے جانوروں کے کانوں پر نشانات لگا دیے، ان کے کانوں کو کاٹ دیا کرتے تھے کہ کہیں پتہ چل جائے کہ یہ فلاں بزرگ کی، فلاں بت کی، فلاں دربار کی. تو اب ہم نے بھی وہی کام شروع کر دیا. جب ہم وہی کام کریں گے تو ہم بھی ان سے پیچھے نہیں. اگر وہ جہنم میں جائیں گے تو ہمیں بھی جہنم سے پھر بچانے والا کوئی. تو فرمایا گیا کہ انہوں نے حرث کھیتی والانعام اور جانوروں سے نصیباً ایک حصہ نکالا اور پھر بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں. فقالوا ھذا للہ، یہ اللہ کا ہو گیا ٹوپا، بزعمہم اپنے گمان میں، وَھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شرکاء کا ہو گیا. آگے اللہ پاک فرماتے اللہ 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 فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ. جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتا، جو بکرا پیر کے نام پر چھوڑا ہوا ہے، مجال ہے کہ اس کو خدا کے نام پر دیا. جو گھوڑا کسی دربار کے نام پر، گھوڑے پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا.
حضرت امام حسین کا گھوڑا رکھا ہوا ہے، بس اس کو سجاتے وجاتے اس پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا. تو جو شرکاء کا ہے فرمایا فما کان للشرکاء فلا یصل الی اللہ، جو شرکاء کا ہوتا اس کو خدا کے نام پر کبھی نہ دیتے کہ یہ شرکاء کا ہے اور اس کو خدا کے لیے بھی دے دے، نہ نہ نہ، وہ خدا کی طرف کبھی نہ پہنچ سکتا. وما کان للہ، جو اللہ کا حصہ نکالتے نا فہو یصل الی شرکائہم، وہ اپنے شرکاء تک پہنچا دے، اس سے پھر نکال کر بتوں تک پہنچا دیا کرتے. اللہ پاک نے فرمایا ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ کرتے، بہت غلط فیصلہ کرتے، بہت غلط. ایک جگہ میں نے بیان کیا اور بیان کے اندر میں نے دیہاتیوں کو بات سمجھائی کہ فلاں بابا جو ہے وہ ہمیں مشکل سے نکالے، پریشانی سے نکال لیتا. تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ مشکل کے اندر ڈالنے والا کون، پریشانی کے اندر ڈالنے والا کون؟ کہنے لگے اللہ. سب نے کہا اللہ. میں نے کہا جب مشکل میں ڈالنے والا اللہ ہے تو نکالنے والا کون؟ ڈالتا تو اللہ ہے، پھنساتا تو اللہ ہے، اور نکالنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر جاتے. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا مسلمانوں کا، جو مشکل میں ڈالتا ہے نکالتا بھی وہی ہے، جو پریشانی میں ڈالتا ہے نکالتا بھی. اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ پریشانی میں مبتلا کرنے والا مشکل پھنسا کوئی اور ہے اور مشکل کشا کسی اور کو بنائے. جو مشکل پھنسا ہے وہی مشکل کشا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مشکل میں ڈالنے والا کسی اور کو بناتے ہو اور نکالنے والا کسی اور کو بناتے ہو. ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ کرتے ہو. میں نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں پیدا کیا، تمہیں وجود بخشا، تمہیں پیشانی بخشی، تمہیں حسن بخشا، تمہیں زندگی بخشی، تمہیں اولاد بخشی، تمہیں نعمتیں بخشی. جب سارا کچھ بخشا تو اب جب سجدہ جا کے غیر کے سامنے کرو گے، ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ کرتے ہو. تمہاری کھیتیوں کو میں نے اگایا، جو پانی تم نے لگایا اس پانی میں نے تمہیں دیا، کھیتی میں نے اگائی، اور اگی ہوئی کھیتی بھی اگر تمہیں نصیب نہ کرتا تو بارش آتی، اولے پڑتے، کھڑی ہوئی فصل بھی تمہارے نصیب نہ ہوتی. یہ اگا کر پھر جو تمہارے بھڑولوں میں پہنچا دی، تمہارے گھروں میں پہنچا دی، یہ بھی میں نے کیا، اور پھر تم حصہ غیر کا نکالتے ہو. فرمایا ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ کرتے ہو. اچھا فیصلہ کیا ہے، کیا ہے؟ اللہ کا جو حکم آیا ہے فصل کو بھی اسی طرح تقسیم کرنا ہے. اللہ کا جو فیصلہ آیا ہے جانوروں کا حصہ بھی اسی طرح نکالنا ہے. اللہ کا جو فیصلہ آیا ہے روپے پیسے کا حصہ اور تقسیم بھی اسی طرح کرنی ہے. مکان کی تقسیم بھی باپ کے مرنے کے بعد اسی طرح کرنی ہے جس طرح اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کے فیصلے کے مطابق کریں گے تو بہترین فیصلہ، اور اگر اپنے فیصلے کریں گے تو یہ ساء ما یحکمون، یہ غلط فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے استادوں کے گناہوں کو معاف فرما. جتنے بھائی یا اللہ سننے کے لیے آئے ہیں ہاتھ اٹھا کے بیٹھے، ہر ایک کی جائز اور نیک خواہش مولا تو پوری فرما دے. یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، رزق حلال اور رزق وافر عطا فرما. یا اللہ جو مخلص اور دیندار قسم کے لوگ یا اللہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور آگے آنا چاہتے ہیں اور دنیا کے صحیح فیصلے کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو انصاف دینا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کو کامیاب فرما. یا اللہ لٹیروں سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ چوروں سے ہمیں محفوظ فرما. مولا جس دین اور جس اسلام کے نام پر یہ ملک لیا گیا تھا اسی اسلام کو ہمیشہ اس میں کامیاب فرما. اہل اسلام کو کامیاب فرما، دین والوں کو کامیاب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.